علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین، ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کے وصیت کے ساتھ۔ باہر دو مناسبتیں تھیں، ایک آج کا دن جو بعض روایت میں جناب زینب کی شہادت کا ہے، اور ایک آنے والی عید جو عید اللہ اکبر، عید غدیر سعید ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ تو بہرحال عید غدیر کے جو اعمال ہیں کہ جو ہمیں انجام دینے ہیں تاکہ ہم اس سب سے بڑی عید سے سب سے زیادہ ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور اس وقت وہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم عظمت عید سے واقف نہ ہوں، اور عظمت عید ہمارے بیان کرنے سے نہیں جو ہے وہ بعظمت بنتی، بلکہ جس نے اسے بعظمت بنایا ہے ان کے کلام کو سمجھنے سے انسان کو عظمت عید غدیر سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس عید کے سلسلے میں جو بھی اعمال ہیں وہ 36 سے زیادہ اعمال ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں جلدی سے گن دوں تاکہ آپ کے پاس جتنا طاقت و توان اور وقت ہے آپ ان اعمال کو شب غدیر میں اور عید غدیر میں انجام دے سکیں۔ یہ مصباح المتہجدین کی جو ہے صفحہ نمبر 737 کے اوپر جو ہے حدیث آئی ہے، یہ آپ کو یہ آسانی سے یاد رہے گی کیونکہ یہ فلائٹ کا جو ہے نمبر بھی ہے 737 جو ہے، یہ اتفاق سے بوئنگ کا ایک نمبر ہے جو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ اس سے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں، یہ حدیث ہے جو آپ کو یہاں سے معراج تک لے جائے گی۔ تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امپورٹنٹ حدیث ہے، غور سے سنیں۔ واللہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقتہ لصافتهم الملائکۃ فی کل یوم 10 مرات وما آتى اللہ لمن عرفہ ما لا یحصی بعدد۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، امام جعفر صادق ایمفیسائز کر رہے ہیں عید غدیر کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں، ایک اس کی عظمت کو سمجھنا، ایک اس کی عظمت کو سمجھ کر ان اعمال کو انجام دینا، دو الگ چیزیں، لیکن یہاں صرف عظمت کو سمجھنے پر ہے۔ ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غدیر آئے گی جو ہے وہ کل رات کو شروع ہوگی، لیکن آج کیا ہے، ہم اس کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، تو سمجھنا بھی ثواب رکھتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرے گا انسان تبھی تو عمل کرے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر لوگ سمجھ جائیں کہ اس غدیر میں اللہ نے کیا فضیلتیں اور عظمتیں رکھی ہیں، لصافتہم الملائکۃ فی کل یوم 10 مرات، تو صرف اس کی عظمت کو سمجھنے کی وجہ سے ملائکہ ہر روز 10 مرتبہ ان سے مصافحہ کریں گے۔ کیا مرتبہ ہے؟ انسان اگرچہ عظمتیں جو ہے، ایک بار صلوات پڑھ دیں انشاءاللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صرف عظمت غدیر کیا ہے کہ انسان اگر عظمت غدیر کو سمجھ جائے گا تو ملائکہ اس کے ہر مرتبہ کیا ہوگا کہ 10 مرتبہ دن میں آ کر اس سے مصافحہ کریں گے۔ دیکھیے سمجھنے پہ بھی فائدہ ہے، اور اس سمجھنے میں فائدہ کیا ہے، ایک اور حدیث سمجھنے پہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آئے گی تاکہ آپ اس سے عظمت کا اندازہ لگا سکیں کہ اگر لوگ حقیقت عظمت فاطمہ زہرا کو سمجھ جائیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
تو ان کے لیے ہر رات شب قدر کے فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ عظمت سمجھنے پہ بیوی کی فضیلت کو سمجھنا اتنا بڑا درجہ۔ اسی طرح غدیر کی فضیلت کو سمجھنے سے خداوند عالم اس انسان کے لیے ملائکہ کو بھیجتا جو 10 مرتبہ اسے دن میں مصافحہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اتنا خدا عطا کرے گا کہ جسے آپ نمبرز میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ما آتا اللہ لمن عرفہ ما لا یحصی بعدد، جو ملے گا وہ کاؤنٹنگ آپ کے پاس نمبرز میں پاسبل نہیں ہے۔ دلیل سنیے تاکہ آپ اس کے لیے دلیل یاد رکھیں۔ سب سے پہلے مصافحے پہ سن لیں تاکہ مصافحہ آپ کو یاد رہے کہ اگر مومن سے مصافحہ کرتا ہے عام دنوں میں تو خدا اس کے ہاتھ کو جدا ہونے سے پہلے اس کے گناہوں کو اس کے انعام اعمال سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو مومن سے، لیکن یہی مومن اگر غدیر کے دن اگر مصافحہ کرے گا تو ثواب الگ ہے۔ غدیر کے دن اگر وہ زیارت کو آتا ہے تو ابھی اس کی حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن کم سے کم میں نے 20 جو ہے بڑی حدیثیں جو اس دن کے اعمال کے سلسلے میں جمع کی، نئی کتاب تھی بہت، تو میں نے اس پہ ورک کیا کافی دیر تک، اور اس کے بعد ساری وہ حدیثیں لے کر آیا تاکہ گزشتہ سالوں میں آپ خدمت صرف میں نے اعمال گنے تھے۔ آج میں آپ خدمت کم سے کم 10 اعمال ایسے ہیں جن کی فضیلت آپ خدمت بیان کروں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ عمل تو ہیں لیکن اس کے پیچھے معصوم نے ہمارے لیے ثواب کیا بیان کیا، تاکہ وہ ثواب جو ہے آپ کو شوق دلائے گا کہ اس عمل کو انسان انجام دے سکے۔ تو اگر غدیر کے دن انسان زیارت کو آتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہے۔ یہاں مومن سے ملاقات اگر کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جائے۔ اگر ایک دن میں 10 مرتبہ ملائکہ آ کے مصافحہ کریں گے ہم سے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ یہاں کیا ہے کہ انسان غدیر کی عظمت کو اگر سمجھے گا تو ایک دن میں 10 مرتبہ ملائکہ آ کے آپ سے مصافحہ کریں گے۔ گزشتہ اگر آپ کو 3 ہفتوں کی اگر گفتگو یاد ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، تو ایک اس میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ جب مومنین آپس میں معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، تو خدا کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، وہ رحمت خدا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں مومن سے اگر مصافحہ کرے یا معانقہ کرے تو رحمت گھیر لے، خود رحمت کے فرشتے آ کے مصافحہ کریں گے تو کتنی رحمت برسے گی۔ یہ سب فضیلت غدیر میں ہے۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں امام جعفر صاحب السلام has said اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بچوں کہ I swear by Allah that if people know the true greatness of this day, the angel would shake hand with them 10 times every day, and Allah would grant a person who recognizes the greatness of the day what cannot be count in numbers۔ تو یہ جو ہے حدیث عظمت غدیر میں ہے۔ یہاں بہت ساری اس سلسلے میں حدیثیں کہ جن حدیثوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ یہ فرق ہے آل محمد سے لینے کا اور آل محمد سے نہ لینے کا۔ جن لوگوں نے آل محمد سے نہیں لیا ہے ان کے پاس غدیر والی عید نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آل محمد سے لیا ہے تو وہاں پر خود یہ حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صل علی محمد وآل محمد قال دخلت علی علی ابی عبداللہ فقلت للمسلمین عید غیر یوم جمعۃ وفطر والاضحیٰ قال نعم اليوم الذی نصب فیہ رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ پوچھا کہ کیا ہمارے پاس جو ہے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعے کے علاوہ بھی عید ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ ہاں ہمارے لیے ایک عید اور ہے، وہ بڑی عید ہے، وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ نے اللہ حکم سے علی بن ابی طالب کو امیر بنایا تھا۔ اللہم صل علی محمد وآل حیدر یا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم من افضل اعیاد امتی۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی عید میری امت کے لیے غدیر ہے۔ وہو اليوم الذی امرنی اللہ تعالی ذکر فیہ بنسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی، کہ اس دن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں علی ابن ابی طالب کو امت کے لیے ہدایت کا پرچم قرار دوں، یعنی ہدایت کا علم، ہدایت کا نشان بن جائے۔ انہیں دیکھے بغیر انسان کو ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ آپ کو اگزامپل دوں تاکہ آپ کو سمجھ جائیں۔ نشانی جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو گائیڈ کرے۔ آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ کے 285 اور 85 سے سارے بورڈ ہٹا دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ فلاں ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں، کسی پہ کوئی بھی ایگزٹ نمبر نہ لکھا ہو، نام نہ لکھا ہو، تو انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح زنگرامی جنت تک جانے کے لیے یہ باڑا امام نہیں ہے،
یہ 12 نشانیاں ہیں جو جنت کو پہنچاتی ہیں. ایک علم قرار دیا، نشانی قرار دی، اس کے بغیر آپ جو ہے ہدایت پا نہیں سکتے. یہدون بہ من بعدی، کیونکہ انہی کے ذریعے میرے بعد لوگ ہدایت پائیں گے. والیوم الذی اکمل اللہ فیہ دین، اس دن اللہ نے دین کو تکمیل تک پہنچایا تھا. کیونکہ آج رات میں جناب زینب کا دن بھی ہے، تو میں اس سے ایک جو ہے نقطہ آپ کو بیان کر دوں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، تاکہ کتنے غدیر کے دن، یہ ہمارے استاد دوست بھی ہیں، بہت اچھی انہوں نے بات کہی کہ غدیر کے دن دین تکمیل تک پہنچا تھا، محفوظ نہیں ہوا تھا. لیکن کربلا میں بعد امام حسین زینب نے فرش ازا بچھا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. یہ حفاظت دین کی ذمہ داری اور تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں تو یہ غدیر ایسا نہیں ہے کہ غدیر یا ولایت علی بن ابی طالب جو ہے وہ صرف 18 ذی الحجہ کے بعد ہے، نہیں، یہ اس زمانے سے جب دنیا بنی نہیں تھی. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم عالم زر میں تھے تب بھی ہم سے اللہ نے اپنی توحید، رسول کی رسالت، علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا، اور جنہوں نے اقرار کیا اسی اعتبار سے وہ ان کے ماننے والوں کی نسل میں پیدا ہوئے. یہ اللہ کا ایک عدل تھا جو خدا نے وہیں سے جاری رکھا. لیکن یہ اقرار صرف ہم سے نہیں لیا، یہ خود چھٹے امام فرما رہے ہیں وقال صادق وہو عید اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی عید ہے. ما بعث اللہ نبی الا وتعید فی ھذا اليوم وعرف حرمتہ، کسی بھی نبی کو اللہ نے نبوت کا تاج نہیں پہنایا جب تک اس نبی نے علی کی ولایت اور عید کی عظمت کا اقرار نہیں کیا. وعرف حرمتہ واسم فی السماء یوم عہد، یہ عہد والماخوذ وفی الارض یوم المیثاق والماخوذ وجمیع المشہود. کہتے ہیں یہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ یہ عید جو ہے آسمانوں میں زمین سے زیادہ مشہور ہے، اور آسمانوں میں اس عید کا نام جو ہے وہ یوم عہد، یعنی انسان کا جو ہے وعدہ کرنے کا دن ہے. کہ انسان نے وعدہ وہاں کیا تھا کہ علی کی ولایت کو مانے گا، علی کی ولایت یہاں پہنچائی، اور یہاں پر جو ہے اس وعدے کی گواہی دینے کا دن. وعدہ کرنے کا دن وہ تھا کہ جب ہم عالم ارواح میں، عالم زر میں تھے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن دنیا میں یہ دن ہمارے اس وعدے کو نبھانے کا دن ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، پہلے تیزی سے دنیا میں باہر لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں. یہ 36 سے زیادہ اعمال ہیں اس دن کے، آپ جتنا دے سکتے ہیں. تو یہ ہے بھی بہرحال میں نے انگلش میں اردو میں بنا رکھے ہیں، میں انشاءاللہ اپنے جو ہے سوشل میڈیا شیئر بھی کر دوں گا، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا تاکہ ای میل میں آپ کو بھیج دیے جائیں، تاکہ آپ اپنے سامنے رکھیں. بغیر سامنے رکھے آپ کر نہیں سکتے، جیسے کیونکہ 36 آپ کو یاد رہیں گے نہیں، میں نے پہلے ہی پڑھے. لیکن آج اس میں ایڈیشنل کیا ہے کہ مجھے نئی کتاب ملی رات کو، جس میں اس میں سے 20 اعمال کے لیے حدیثیں. میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں 8-10 حدیثیں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر عمل کی جزا کیا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سے ان اعمال کو انجام دے سکیں، پریپیئر ہو سکیں. غدیر کے لیے آمادگی، دیکھیے میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، اس کو زور سے سنیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گی یہ بات، بالکل فٹ کر لیں. جتنی تیاری آپ عید فطر کی کرتے ہیں نا، آخری 10 دن تیاری میں لگ جاتے ہیں، کپڑے کا بن رہے ہیں اور ٹیلر نے دی ہے کہ نہیں دی ہے، وہ کھانے کو کیا ہوگا اور ہوگا کیا، کہاں کہاں جائیں گے، کیا کریں گے. اچانک اس سے ڈبل تیاری غدیر کی ہونے چاہیے، ہے نا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیں. کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو خالی جو ہے وہ عید کے دن جو آتے ہیں لازمی اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن زیادہ تر اس دن انسان جو ہے وہ انجوائمنٹ کو دھیان میں رکھتا ہے. جزا بھی ہے کہ بھئی عیدی مل جائے گی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، خوشی کا دن ہے. لیکن عزیزان گرامی وہ عید بھی اس عید کی وجہ سے یہ سوچ کر منائیے گا، وہ عید بھی اس عید کی، تمام عیدیں اسی عید پہ مبنی ہیں. تو کیونکہ وہ میں نے عرض کیا تھا چند سال پہلے، اس کو میں نے پایا تھا اور اس کو میں نے بنایا اور آپ کو میں پہلے بھیجا ہے. لیکن کیونکہ اگر بیان نہیں کروں آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں، کیونکہ فارسی میں تھا اور جس انسان نے اس پہ محنت کی ہے اس میں فارسی الفابیٹیکل جو ہے آرڈر میں اسے اس نے جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا. تو اسی آرڈر میں اردو میں ٹرانسلیٹ ہے، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہے، اس لیے وہ الفابیٹک اگر فارسی میں پڑھتا تو وہ آپ کو الفابیٹیکل آرڈر میں مزہ آتا سننے میں. الفابیٹیکل آرڈر بدل جاتا ہے جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو الفابیٹیکل آرڈر بدل گیا ہے، لیکن میں اسی جو ہے وہ آرگنائزیشن جس طرح اس نے آرگنائز کیا ویسے ہی آپ سے میں پڑھتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلا جہاں سے اسٹارٹ کیا الف سے، اس لیے افطاری دادن کیا ہے، افطار کرانا. یہاں سے سب سے پہلا چیز ہے کہ اب اس کے ثواب بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے یہ 36 کی 36 ایک بار گن دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، آپ کبھی بھی اسے سن سکتے ہیں. پہلا کہ روزے دار کے افطار کرانے کا اہتمام. اس دن کیا سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑا ثواب کیا ہے کہ انسان کسی
روزے دار کا روزہ افطار کرائے، یہ پہلا۔ اس کے عقد اخوت پڑھنا، عقد اخوت پڑھنا جو ہم انشاءاللہ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ آپ جب یہاں آتے ہیں تو میں آپ کو پڑھاتا ہوں انشاءاللہ، اگر آپ بیٹھائیں گے تو ہم لوگ پڑھا دیں گے، نہیں ہوگا تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، جہاں ممبر پہ عالم یاد وہاں پڑھ نہیں سکتا آدمی، کہ آپ ہوں گے تو پڑھ پائیں گے۔ عقد اخوت پڑھنا اس دن بہت، اور اسی دن شب میں اگر یہ ہو تو عقد اخوت کا فائدہ، ورنہ نہیں۔ تو عقد اخوت پڑھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پاکیزہ اور نیا لباس زیب تن کرنا۔ اس دن آپ عید کے دن اگر آپ کو نیا لباس نہ ملے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت پور ہیں، کیا عید کے دن بھی نیا لباس نہیں پہنیں گے کیا؟ تو اگر وہ عید بغیر نئے لباس کے نہیں ہے تو یہ عید کیسے ہوگی؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس دن آپ خاص کر کے اہتمام کریں، اس دن کا لباس کا پہننے کا الگ ثواب ہے۔ عرض کروں گا دوسرا کیا ہے کہ آپس میں اظہار تہنیت، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا۔ اسی لیے نفیس صاحب ہمیشہ آتے ہیں اور اس بات کو ایمفیسائز بھی کرتے ہیں، آپ نے کہا بھی کہ ہر دن ہر عید میں زیارت امام حسین ریکمنڈڈ ہے ایکسیپٹ غدیر، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے۔ لوگوں کے امور میں آنا تو مدد کرنا، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس دن لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ہیلپ کریں، لوگوں کے لیے ٹربل نہ بنے، یہ اس دن آنت مدد کرنا۔ اس کے بعد جشن، جی نہیں اس دن بہتر ہے کہ اس دن نہ پڑھیں، لیکن منع نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے نہیں، اس کے بہتر ریکمنڈ کیا گیا نہیں۔ اگر آپ ہمیشہ 40 دن پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جشن منانا، خاص کر کے عید غدیر کی شب میں جشن منانا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ اس دن کیا ہے؟ کیونکہ یہ امر اللہ کا ہے، اس کی طرف سے ہے، اس لیے حمد و ثنا کرنا۔ حاجت کا طلب کرنا، اللہ سے اپنی دعاؤں کا طلب کرنا، کیونکہ اللہ عید کا دن، میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ جب آپ فادرس ڈے مدرس ڈے بناتے ہیں اس لیے بناتے ہیں تاکہ فادر مدر کو گفٹ دے سکے۔ اللہ نے عیدیں آپ کے لیے قرار دی تاکہ اللہ آپ کو گفٹ دے، تو اگر عید فطر اور عید الاضحیٰ میں گفٹ دیتا ہے تو غدیر میں کتنی بڑی گفٹ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور گفٹ دینے کی وجہ سے عید کو عید کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے ریزن میں آپ کے ساتھ بتایا تھا کہ سب سے جو ہے امپورٹنٹ ورڈ عید قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کرسچنس کے لیے۔ اور کرسچنس کے لیے کب آیا ہے؟ جب جناب عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون عیداً لاولنا وآخرنا، کہ پانے والے اس دن ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کر اور ہمیں لیے اس دن کو عید کا دن قرار دے۔ تو آسمان سے کھانا آئے تو عیسیٰ کے لیے عید ہے، امر ولایت آئے تو شیعوں کے لیے عید ہے۔ تو یہ اس لیے جشن منانا۔ اس کا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، حاجات کو طلب کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ یہ بھی حدیث سے جب آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ جب گھر سے آئیں تو گھر سے آتے وقت آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس آپ لازمی، اگر دن ہوتا اور آپ کے پاس امکان ہوتا، آپ نیبرہڈ میں رہے ہوتے اور ایک دوسرے کے یہاں صبح سے وہیں کھانے جاتے، غدیر کی، فطر کی تو آپ جاتے ہیں، غدیر کی مٹھائی کھانے جاتے تو آپ کو احساس ہوتا اس کا فائدہ کیا ہے، وہ حدیث آئے گی۔ تو اس حدیث کا ایک فقرہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ابھی ذہن میں آپ کو بیٹھ جائے گا، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی آج اگر مومن سے عید غدیر کے دن ملاقات کے لیے جاتا ہے تو خدا اس کی قبر کو کشادہ اور نورانی کر دیتا ہے، اور 70,000 ملائکہ اس کی قبر پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں جو قیامت تک اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ مومن کا مومن سے ملاقات کرنے کا فائدہ ہے۔ تو میں آپ کو فائدہ آسانی سے دے رہا ہوں، ڈسکاؤنٹ میں دے رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے نہیں بھی آتے ہیں تو شب غدیر میں آپ یہاں آ رہے ہیں، اس نیت سے آئیں کہ مومنی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، ہے نا؟ اس لیے مومنین سے ملاقات کرنے کی نیت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں ہوگا تو پھر آپ کی مرضی ہے، جتنی نیتیں ہوتی ہیں اتنا ثواب ہے۔ ایک غسل سے نیت کریں گے تو ایک غسل کا ثواب ملے گا، 5-6 نیتیں ایک ساتھ کر لیں گے تو سارا ثواب ساتھ میں آ جائے گا، تو یہ فائدہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ رکھنا، روزے کا ثواب دہر دنیا جتنی بڑی ہے، جتنے زمانے سے اتنا ثواب۔ زیارت رسول اللہ اور زیارت امام علی کا پڑھنا، یہ سب سے بڑی زیارت ہے، انشاءاللہ امید ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس دن ظہر سے پہلے یہاں پڑھ لیں، اگر آپ لوگ آتے ہیں انشاءاللہ تو ہے، میرے پاس وقت انشاءاللہ میں نے ٹائم میں سیگمنٹ نکالا ہے غدیر کے دن، اگر لوگ آپ آئیں، بڑی زیارت ہے، میں نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہے، شاید ریکارڈڈ ہوگا، آپ ڈھونڈ کے پڑھنا چاہیں تو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میں ٹرائی کروں گا میں اسے دوبارہ پڑھوں۔ اس سے بڑی زیارت ہمارے پاس نہیں ہے، غدیر سے بڑی کوئی زیارت ہمارے پاس زیارتوں میں نہیں ہے، سب سے بڑی زیارت ہے وہ تقریباً دعائے کمل سے 3 گنا زیادہ بڑی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، اور سارے کے سارے فضائل مولا کائنات اس میں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غدیر کے دن ان فضائل کا پڑھنا اور سننا خود کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، کیوں میں نے بار عرض کیا کہ علی کے فضائل کا دیکھنا آنکھوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، علی کے فضائل کا سننا کانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، علی کے فضائل کو پڑھنا زبان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔
اب آپ ممبر پہ آگے نہ بھی پڑھ پائیں تو غدیر کے دن زیارت میں کم سے کم فضائل پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی کا امکان پیدا کر لیں. تو یہ بہرحال اس دن زیارت ہوگی. تو زیارتیں جی یہ بہت بڑی زیارت امام علی نقی علیہ السلام ہے. جو تمام زیارتیں ذات ہمارے پاس آئی ہیں یہ زیارت غدیر جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام سے زیادہ مروی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیادہ حسن آخری 3 اماموں سے ہی زیادہ ہمارے پاس زیارتیں کہ جو بیان کی گئی ہیں. 6 امام سے زیادہ وارثہ اور جی یہ زیارت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بہتر اخلاق اپنانا. یہ بہت امپورٹنٹ. اس دن آپ کا اخلاق مومن والا ہونا چاہیے. ہمبل سافٹ, ایک دوسرے کے لیے بچھا رہنا. یہ نہ ہو کسی کے اوپر چڑھ جانا. بچھا رہنا کیا ہے کسی کے اوپر حملہ. سافٹ اخلاق, انسان بہت ہی زیادہ محبت سے پیش آئے کیونکہ آپ اس دن جو ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں. خوشی اور اپنی مسرت کا اظہار کرنا. خالی یہ نہیں انسان دل میں خوش ہے, اس دن خوشی ظاہر ہونا چاہیے. یہ خوشی کا اظہار کا صدقہ دینا, کثرت سے صلوات پڑھنا, مسکین کو کھانا کھلانا, خوشبو لگانا, غسل کرنا, مومنین کی مدد کرنا, مومنین کی ضرورت کو پورا کرنا اور مومنین کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں دوبارہ دوست بنانا, مومنین کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آنا. کہتے ہیں بھائی آج تو عید ہے, کم سے کم آج تو گلے مل لو. تو اگر آپ نے فطر کو نہ ملو تو غدیر کو نہ چھوڑیے گا. کیونکہ غدیر کو اگر مومن سے نہ ملے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. یہ گارنٹی ہے اس کی حدیثیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مساوات قائم کرنا, ایکولیٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا, مصافحہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, مہربانی اور محبت سے ملنا, نیکی اور حسن سلوک سے پیش آنا, نماز شب اور اس کے نماز شب عید غدیر پڑھنا, نماز روزے عید غدیر پڑھنا, تحفہ دینا, ایک دوسرے کو گفٹ دینا, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے قرض لینا. ایون اگر آپ مدد نہیں کر سکتے, آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, تو آپ بورو کر کے بھی مدد کر سکتے ہیں. آپ پاس ہے تو کریں گے, لیکن نہیں ہے تو بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس دن بورو کر کے بھی اگر آپ مدد کریں گے تو خدا اس قرضے کو ادا کرنے کی گارنٹی خود لے رہا ہے, کیونکہ آپ نے علی بن ابی طالب کی وجہ سے کسی کی مدد کی ہے. اس کے بعد خوشخبری سنانا, کسی کو گڈ ٹائڈنگ سنانا, اچھی خوشخبری سنانا. اچھا, اس لیے بہت سے لوگ ہمارے جو شادیاں طے ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں, غدیر کے دن اناؤنس کرتے ہیں شادی طے ہو گئی ہے. صلوات اللہم صلی محمد وآل محمد. نہیں یہ ہوتا بہت ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سی چیزیں, اب اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اسباب بتا دیتا ہوں. کوئی ہمارے خاتون ہیں انسپیکٹر ہیں, ان کی ولادت ہونے والی ہے, تو 3-4 مہینے نہیں بتاتے ہیں کہ ہو رہی کہ نہیں, لیکن 4تھا مہینہ ہو جاتا ہے بتاتے ہیں. تو وہ غدیر کو چن لیں تاکہ غدیر کے دن خوشخبری سنانا اچھی بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ الگ سے کر سکتے ہیں جس کو آپ کو. اس کے بعد کیا ہے؟ ظالم سے تبرہ کرنا. یہ جو ہے وہ تمام اعمال ہیں. یہ انگلش میں بھی سارے کے سارے ہیں میرے پاس یہاں پہ لکھے ہوئے انشاءاللہ, کیونکہ میں آپ کو بھیج دوں گا. اس لیے جو ہے پرووائڈنگ فوڈ فار سم تھنگ سمن لائک تو اوپننگ دا فاسٹ, یہاں سے آپ پورا 40 انشاءاللہ. میں ابھی نہیں گنتا کیونکہ وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں سن لیا, ورنہ انشاءاللہ یہ میں سلائڈ بھیج دوں گا. میں نے بنا رکھی سلائڈ کہ اعمال فار عید غدیر ٹو obtain دا میکسیمم ثواب فار دا ڈے. تو یہ میں نے بنا رکھا ہے انشاءاللہ, میں آپ خدمت میں بھیج دوں گا. ابھی وقت کم ہے اسی لیے یہاں پر موقع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو چند حدیثیں دوسرے والے خطبے میں کہ ثواب کیا ان اعمال کا وہ بیان کرتا ہوں, تاکہ یہ نئی چیز ہے کہ 6 امام نے ہر چیز کے لیے باقاعدہ حدیث بیان کی ہے. یہ اس میں سے 20 عمل ایسے ہیں جن کے لیے مجھے حدیثیں ملی ہیں سب کے لیے, لیکن ایک کتاب ابھی ریسنٹلی مل رہی ہے اس میں 20 ہیں, تاکہ آپ کو اور زیادہ اس کے سلسلے میں احساس رہے, آپ پر رہے, آماد رہیں. آج جمعہ ہے, آج کو بتا دیا ہے, آپ کا 48 آورس ہیں پریپریشن کرنے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولانا آپ نے بتایا ہم پر ٹائم نہیں تھا. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. پانا ورتے جو آستہ بند پاک اپنے شفاء کامل آجت شان کو دور فرما دے, ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب میں سروں ساتھ محفوظ رکھ, اس وقت دنیا سے نوحیان تک ہمارے گناہوں پہ خون بھر دے. حاضر مجلس کی نیک حاجات میں تو قبول فرما. بنا حاضم جماعت میں شیعہ ہے, حیدر کرار میں جونات بیمار مقصود نوشاد بھائی فضائے ظاہر بھائی مقصود اشتوانا حسن اپن پروین آبائی اسم سلیمان ابن ایزان پلے محمد طاہر محمد عباس پانے والے مخصوصاً علی ابن قمبر بھائی پانے والے اور جمنات بیمار کو شفائے کامل عاجت فرما. پانا گناہوں کو بخش دے, ہمارے نسل میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پڑھتے رہیں. عید سعید قدیر کو صحیح طور پر بنا کے تیرے قربان حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس دن کے جو بھی اعمال ہیں ان کے
تمام اعمال کو خلوص نیت سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. اس عید کی برکت و دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے محفوظ فرما. ہماری نسل قیامت تک عید غدیر کو منانے والوں کو باقی رکھ. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک منزہ پردنس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک منزہ پردنس سمجھ ماں دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک منزہ پردنس دربار پر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک منزہ پردنس معاف بخشش کرنے والا ہے. پاک منزہ پردنس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبیوں کے اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واجل فرجم رشن محمد. ان کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی. ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. تاجر ظہور کے لیے دعا گوہیں. عرض کہا تھا کہ چند اعمال کے سلسلے میں روایتیں ہیں تاکہ ان اعمال کی عظمت آپ کے ذہن میں باقی رہے. اور یہ نئی چیزیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اور مختصر چیزیں اس کے کہتے ہیں سب سے مستحب روزہ پورے سال میں غدیر کے دن کا ہے. ہاں یہ خود چھٹے امام کی حدیث ہے. امیر المومنین نے خود کہا ہے اس سلسلے میں کہ صوم ھذا اليوم مما ندب اللہ الیہ. یہ خود مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ سب سے امفیسائز مستحب تاکید شدہ روزہ غدیر کا ہے. تو مستحب روزہ ہے لیکن جن کے قضا باقی ہیں وہ اپنے قضا کی نیت سے کہ مستحب روزہ آدمی رکھ نہیں سکتا جب تک اس کے قضا پورے نہ ہوں. لیکن آپ یہ نیت کریں کہ آج اپنے قضا عمری کا روزہ رکھتا ہوں میں غدیر کے دن جو ہے واجب قربت اللہ. تو آپ کا وہ قضا روزہ بھی آپ کو دونوں ثوابوں سے ہمکنار کرے گا. لیکن جن کے روزے پورے ہیں وہ مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر ان کا روزہ کوئی انسان کھلوا بھی سکتا. لیکن یہ کہ کسی نے اپنا قضا یا اور کوئی منت کا روزہ رکھا ہے تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ دوسرا چیز امام جعفر صادق نے جو خاص بات اس میں آئی ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام نے بتایا یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. روزے کا ثواب ہے. امام کہہ رہے ہیں روزہ رکھنا سب سے زیادہ مستحب ہے. مولا نے فرمایا. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں یجب علیکم صیام الشکر للہ وحمدا للہ. انسان اس روزے کی نیت شکر خدا کو بجا لانے کی وجہ سے کرے گا.
کہ اگر علی کی ولایت ہمیں نہ ملی ہوتی تو ہم حقدار جنت نہ ہوتے، تیرا شکر پانے والے کہ تو نے ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا۔ اس نیت سے روزہ ہوتا ہے، اللہ کی شکر اور حمد کی نیت سے اس روزے کو رکھا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سوم یوم غدیر خمن کفارۃ 60 سنہ، اس دن روزہ رکھنا انسان کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسری حدیث کا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب عمر دنیا کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ عمر دنیا آپ کی نہیں، دنیا کی عمر، اسی لیے کہا ہے کہ قدیر کے دن کے اعمال کا ثواب نمبرز میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کب سے بنی ہے، ابھی تک کسی پاس کا رائٹ نمبر نہیں ہے۔ افطاری دینا لازمی ہے کہ مومنین کو کھانا کھلانا ہے، آپ شب میں کھانا کھلاتے ہیں اس کا بہت ثواب ہے، لیکن اگلے دن جو ہے روزہ رکھ کے افطاری کا ثواب ہے، وہ جو ثواب بار بار میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مجھے یہ روایت ملی، اس میں کیا ہے کہ افطاری کرانے کا ثواب زیادہ ہے، تو کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے تو کسی کے شام کا عید قدیر بھی یک مومن افطار بیدہ، یعنی کوئی انسان اگر قدیر کے دن جب شام ہو گئے اتفاق سے پروگرام ہے، جو لوگ انوائٹیڈ ہے بتائیں گے، ورنہ آپ اپنے گھر پہ افطار کریں انشاءاللہ، تو وہ اس دن جو لوگ یہاں ہوں گے تو آپ جو افطار کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو افطار کر رہے ہیں وہ بھی اس نیت کو ذہن میں رکھیں کہ جو کوئی کسی ایک مومن کو افطار، تو 1 ملین کیا ہے، 1 ملین نفر عام آدمی نہیں، 1 ملین پیغمبر اور شہید اور صدیقین کو افطار کرانے کا ثواب ہے، یعنی 3 الگ الگ کیٹیگری ہیں، تو 3 ملین ہو گیا، یعنی ایک جنے کو کھانا کھلانا 3 ملین کے برابر ہے۔ تو اگر مومن کی عظمت اس دن اتنی ہے تو جس کے سر پہ تاج ولایت رکھا گیا اس کی عظمت کتنی ہوگی، یہ عظمت عزیزان گرامی، یہ پوری روایت ہے تاکہ اس میں اتام، ویسے بھی اگر انسان کسی کو خاص حکم دیا گیا ہے جو امام جعفر صاحب ہے کہ اللہم صلی علی محمد والے کہ اطعم اخوان کا، کہ غدیر کی شب میں یا غدیر کے دن لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ یہ خاص سنت موقعہ ہے کہ اس دن انسان کو جو ہے وہ کھانا کھلانا مستحب ہے، شب میں کھلائیں چاہے دن میں کھلائیں، دونوں کا ثواب الگ ہے لیکن دونوں ہی تاکید شدہ ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اس دن یہ آرائش اپنے آپ کو ہے نا، کیا انسان غسل کرے، بہترین لباس پہنے، خوشبو لگائے، انسان اپنے آپ کو سجائے سنوارے۔ امام علیہ السلام نے اس کے سلسلے میں حدیث بیان کی ہے، وہ کیا کہ روز غدیر روز آراستہ زینت است، کہ اس دن انسان کو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ جو کوئی بھی مولا کی ولایت اور محبت میں غدیر کے دن اپنے آپ کو سجاتا ہے سنوارتا ہے، خداوند عالم اس کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فارسی میں ہر خطائی کوچک بزرگ ارمیہ مرزد فرشتگان بے سوئے او میں فرشتہ، جیسے ہی آپ تیار ہو جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاس جو ہے آنے لگتے ہیں اور ان کو اس نیکی کے لیے جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگلے سال تک جو ہے وہ اس کے لیے یہ نیکیاں لکھتے ہیں، کیا ہے نیکی ہائر ارامی نگارن و مراتب شرات تا عید غدیر سال آئندہ بار، نہیں صرف آپ کی جو ہے وہ نیکیوں کو لکھتے ہیں بلکہ اگلے سال تک، اس سال آپ تیار ہوئے ہیں لیکن اگلے سال تک یہ ملائکہ آپ کے رتبے کو بڑھاتے رہیں گے۔ کبھی آپ تیار ہوتے ہیں، شام کو جا کے کپڑے اتار دیتے ہیں، آپ کی حیثیت آپ کے فیملی کے سامنے بھی نہیں رہتی، لیکن غدیر کے دن تیار ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ تیار ایک دن ہوئے ہیں، رتبہ پورے سال بڑھے گا، یہ لکھا جائے، بہت امپورٹنٹ چیز۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر یہ اس سال آپ تیار ہو گئے، نئے کپڑے پہنے، خوبصورت لگ کے آئے، اچھے لباس میں آپ آئے، بنٹھن کر آئے، اس لیے کیونکہ مولا کی ولایت کیا ہے، اس لیے کہ دوسرے کو پوز دینا ہے، مولا کی ولایت میں بننا ٹھننا ہے، اچھا کیونکہ غدیر منا رہے ہیں آپ، لوگوں کو بتائیں کہ لوگ پوچھیں کہ آج کیوں اتنے اچھے کپڑے پہنے، آج غدیر ہے، تاکہ یہ لباس آپ کا ولایت علی کے پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ جب آپ اپنے شہر سے نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں، تو آپ کا لباس ہی خود جو ہے وہ لوگوں کو غدیر کا پیغام سنا رہا ہو۔ تو اس طرح تو کیا اگر یہ سب سے بڑا ثواب ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، بہت اچھے اچھے ثواب ہیں اس میں، انشاءاللہ بھی جب موقع ہوگا پھر عرض کر دوں گا کہ اگر وہ اس دوران ایک غدیر سے دوسرے غدیر کے دین میں اگر اس دنیا سے چلا گیا تو عام موت نہیں اسے ملی، شہادت کی موت بھی اس دنیا سے اٹھے گا، کیونکہ علی کی محبت کو اس نے ثابت کر دیا ہے، اور چھٹے امام کے من مات علی حب آل محمدin ماتا شہیدہ ہے، یہ ذہن۔ تو یہ نہ صرف اب اس کے لیے اور بھی نہ صرف انسان، یہ تو خیر اپنے آپ کو سجانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ گھر کو بھی سجائے، محلے کو، اپنی جگہ کو جہاں ہم لوگ یہ تمام کرتے ہیں ان چیزوں کو سجایا جائے، جس کو سجائیں گے ویسا ویسا آپ کو پیمنٹ ملتا چلا جائے گا، لیکن پیمنٹ میں نہیں دوں گا، مولا کائنات دیں گے، یہ فضانا آپ کا کام ہے۔ تو نیا لباس پہننا یہ اس کا حکم ہے چھٹے امام کا۔ تو یہ بہت سے بس آخری حدیث میں آپ نے عرض کر دوں،
خوشبو لگانا، اس کے لیے بھی بہت تاکید ہے اس دن کے لیے، اور ہر ایک کے لیے امام کی حدیث ہیں. یہ ساری میرے پاس تقریباً 20 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو عرض کیا تھا، لیکن بس یہ خاص آخری حدیث کہ من زار فیہ مومنا ادخل اللہ قبرہ 70 نورا ووسع فیہ قبرہ ویزور قبرہ کل یوم 70,000 ملک ویبشرونہ بالجنہ. یہ حدیث ہے کہ جب کبھی کوئی مومن غدیر کی خاطر، مولا کی ولایت کی خاطر دوسرے مومن سے ملاقات کے لیے جائے گا تو اس کی قبر میں کیا ہے 70 نوراً 70 جو ہے نور داخل کیے جائیں گے. ایک لائٹ نہیں ہے، 70 لائٹس ہے نا. 70 نوراً وہ وسع فی قبر، خدا اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا. وہ یزور قبر کل یوم 70,000، اور ہر روز 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور صرف زیارت نہیں آئیں گے، وہ یبشرونہ بالجنہ، اسے خوشخبری دیں گے کہ تم جنتی ہو. یہ عزیزان گرامی ایک دوسرے سے ملاقات کا فائدہ ہے کہ جو آپ اس دن کرتے ہیں، اور یہ مصافحہ کرنا انسان کا جو ہے. اب یہ خاص اس دن دعا جو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہ السلام، یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد بہت 40 سے زیادہ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، تو آپ ان چیزوں کو انشاءاللہ غدیر کے دن انجام دیں، اور کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ بڑھیں ہیں جلدی آ جاتے ہیں کہ آپ مغرب میں شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو مغرب میں اگر شامل ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں تیار ہو کر انشاءاللہ آپ کا ثواب تو آپ کے ساتھ ہے. کوئی کام اگر آپ نہ بھی کر رہے ہوں تو یہ آخری حدیث ہے، کم سے کم اس دن کثرت سے محمد آل محمد پہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالح.